کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک دن کے لیے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور وہاں پہ پوری رات گزارے۔ جعل بینہ و بین النار ثلاث خندقا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، تو اس ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد القدوس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی کشمیر 99۔ ناظرین، آج رمضان مبارک کا 20واں روزہ اور رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور تیسرے عشرے کی بابرکت گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ تو ناظرین، تیسرے عشرے کی بابرکت گھڑیاں شروع ہونے سے پہلے خوش نصیب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اعتکاف کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے آج میرے پاس موجود ہیں جناب حافظ و قاری عثمان علی حیدر صاحب۔ ہم ان سے اعتکاف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلا میرا سوال ہے علامہ مولانا عثمان علی حیدر صاحب سے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعتکاف کے مسائل کے بارے میں کچھ سوالات اپنے ذہن میں سوارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ سوالات سن کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے، تو اعتکاف کی فضیلت میں ایک حدیث ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من اعتکف عشرا فی رمضان، کہ جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو کانا کحجتین و عمرتین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ جی، اعتکاف کی بنیادی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے واجب اعتکاف، دوسرا سنت اعتکاف اور تیسرا جو ہے مستحب اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے منت مان لی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اور جب اس کا وہ کام ہو جائے گا تو پھر اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے وہ یہی ہے جو رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسری اقسام جو ہے وہ مستحب اعتکاف ہے، یعنی کسی ٹائم بھی آپ مسجد میں تشریف لے گئے ہیں تو دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں اعتکاف کرتا ہوں، یا ایسے ہی کہ میں کچھ دیر کے لیے اعتکاف کرتا ہوں، یہ مستحب اعتکاف ہے۔ اچھا قاری صاحب، ہمیں اعتکاف کی جو نیت ہے وہ بتا دیجیے گا کہ اعتکاف کی نیت کس طرح کی جاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے جو نیت کا مطلب ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی کوئی بھی اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی عبادت کرنی ہے تو دل میں اس کا ارادہ کر لیں کہ میں یہ عبادت کرنے لگا ہوں۔ لیکن اعتکاف کی ویسے دل میں ارادہ کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے لگا ہوں، لیکن اس کی اگر نیت افضل جو ہے کتابوں میں جو اس کی نیت آئی ہے وہ ہے کہ بسم اللہ دخلت، کہ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا ہوں، وعلیہ توکلت، اور میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، ونویت سنت الاعتکاف، اور میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیں کہ اعتکاف کے دوران کیا پردہ لگانا ضروری ہے؟ ایسے تو اعتکاف کے لیے کوئی پردہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی کوئی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ پردہ کریں یا نہ کریں۔ اگر ہاں ہو سکتا ہے کہ اس پردے کی وجہ سے آپ بہت سے فتنوں سے بچ سکیں، کسی سے گفتگو نہ ہو سکے، اپنے الگ بستر لگا کر ادھر ہی پڑھیں بیٹھیں، پردہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم آئے گا تو آپ نے وہ پردہ ہٹانا ہے، کیونکہ اگر نماز کے وقت یا جمعے کے وقت آپ نے وہ پردہ کیا ہوگا اور اگر صف اس سے کٹتی ہے، پہلی صف یا دوسری صف، تو اس سے اعتکاف والا بھی گناہ گار ہوگا اور ساتھ دوسرے مقتدی اور جو اتنے بھی مساجد کے افراد ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ صف جو ہوتی ہے وہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہوتی ہے۔ اگر اعتکاف کے پردے کی وجہ سے صف کٹتی ہے تو اعتکاف والا گناہ گار ہوگا۔ اعتکاف کے لیے کون کون سی شرائط ہیں اور اعتکاف کے لیے روزہ کا ہونا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے لیے
شرائط یہ ہیں کہ بندہ مسلمان ہو اور عاقل ہونا چاہیے۔ باقی کچھ عبادات میں یہ بھی ہے کہ مقیم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ تو اس کے لیے شرائط 2 شرطیں، مسلمان ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے۔ مرد یا عورت یہ کوئی اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ عورتیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں اور مرد بھی جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ بنیادی اس کی شرط 2 ہیں، مسلمان ہونا اور عاقل ہونا۔ نابالغ اگر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آپ نے جو پوچھا ہے وہ روزے کے حوالے سے، تو اعتکاف کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ اگر بندے کا روزہ نہیں تو اعتکاف نہیں۔ اگر رکھا ہوا تھا اس نے روزہ، درمیان کوئی حاجت ہوئی، روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ قاری صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایک آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اس کے کوئی عزیز و کارب میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اعتکاف اگر کر ہی لیا ہے تو اتنا ضروری نہیں ہے کہ کسی کے جنازے میں جائے، لیکن اگر بالفرض کوئی قریبی رشتہ دار یعنی والدین میں سے کوئی یا کوئی بہت قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں اگر جانا چاہتا ہے تو گیا ہے، لیکن اس سے اس کا اعتکاف پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف ٹوٹے گا، لیکن اگر حاضری اس نے یہ سمجھا کہ میری حاضری اس جنازے میں ضروری ہے تو وہ چلا جائے، لیکن اس سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ پھر بعد میں اعتکاف کا قضا اس طرح ہوگی کہ رمضان کے بعد میں وہ 1 دن کے لیے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور وہاں پہ پوری رات گزارے، سحری کرے، وہاں پھر اگلا روزہ رکھے تو روزہ افطار کر کے وہ اعتکاف اس کی قضا ہو جائے گی۔ 1 دن ہی سے 1 دن کا وہاں روزہ گزارے گا تو تب اس کا اعتکاف جو ٹوٹا تھا اس کی قضا ہو جائے گی۔ کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی 1 دن کا یا 2 دن کا کوئی اعتکاف کر سکتا ہے؟ اگر ہے تو کوئی حدیث سے کوئی حوالہ دیں ہمیں۔ جی ویسے سنت اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف ہے، وہ سنت ہے۔ ویسے آپ 1 دن سے بھی 1 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو 1 دن کا اعتکاف اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یومن ابتغاء وجہہ، کہ جس شخص نے بھی 1 دن کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، جعل بینہ و بین النار 3 خندقا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ تو اس ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی یہ اعتکاف کرنے والے کی فضیلت ہے جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے جو وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کی۔